اگر آپ کا من ہے، اگر آپ کا پکا ارادہ ہے بزنس کرنے کا اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون سا بزنس کروں، آپ کے پاس کوئی کاروبار کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی پلان نہیں ہے، تو بھائی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کاروبار کو لے کر جتنے بھی سوالات، جتنی بھی کنفیوژن آپ کے ذہن میں ہے وہ ساری حل ہونے والی ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ کو کاروبار کیوں کرنا چاہیے، نوکری اور کاروبار میں فرق کیا ہے، آپ صرف اکیلے پاکستان کا فیوچر کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو بھائی پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں، کیونکہ میرا ایک مقصد ہے، میرا ایک ایم ہے پاکستان میں کاروباری ریولوشن لانا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے پاس چھوٹا یا پھر کوئی بڑا بزنس ہو۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائے گا، اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ رائٹ سائڈ پر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، وہاں پہ کلک کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکیں گے۔ ایک انگلش میں کہاوت ہے، "A small boss is better than a biggest servant"۔ یاد رکھو کہ ایک بڑے نوکر سے ایک اچھا کاروبار اچھا ہے۔ کسی بھی کاروبار میں نے اپنی اور بہت سارے انٹرپرینورز کی ریئل لائف اور جے کرز پوائنٹ کو اسٹڈی کر کے کچھ اصول بنائے ہیں جو کہ کسی بھی انسان کو بڑا بزنس مین بنانے میں ہیلپ کریں گے۔ رول نمبر 1، پک آ بیسٹ آئیڈیا۔ ایک اچھا آئیڈیا چنو۔ سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہے ایک اچھے اور ایک میچور آئیڈیا کی۔ بھائی آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، آپ کے پاس کیا کیا سکلز ہیں، آپ خود کو کاروبار میں کیوں لانا چاہتے ہو، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ ایک بندہ ہے جو کہ مارکیٹ میں گیا، اس نے دیکھا کہ موبائل شاپ پر بہت ہی رش ہے، وہ گھر گیا، ڈاکومنٹس تیار کی اور بینک میں چلا گیا لون لینے کے لیے۔ لون کے لیے اپلائی کر دیا، کچھ دنوں کے بعد اس کو لون منظور ہو گیا، اس کو لون مل گیا اور اس نے ایک موبائل شاپ کھول دی۔ اس کو کچھ بھی بزنس کا آئیڈیا نہیں تھا، کچھ بھی موبائل کے بارے میں آئیڈیا نہیں تھا، صرف دیکھا دیکھی میں اس نے ایک موبائل شاپ بنا لی۔ اس کی شاپ 6 مہینے چلی، 6 مہینے کے بعد اس کی موبائل شاپ بند ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ اس کو ان چیزوں کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی آئیڈیا نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسے کاروبار میں نقصان پر نقصان ہو رہا تھا اور اس نے دکان بند کر دی، دکان کو تالا لگا دیا۔ اب اس نے ایک بار پھر کچھ عرصے کے بعد کاروبار میں آنے کی سوچی، لیکن اس بار اس کے پاس ایک اچھا آئیڈیا تھا جس میں اس کا کافی ایکسپیرینس بھی تھا۔ وہ اس سے پہلے کافی اسٹیشنری شاپس پر کام کر چکا تھا۔ اس نے ایک ویب سائٹ بنوائی جس پر وہ آن لائن بکس سیل کرنے لگا۔ اب کافی ایسی فیمس بکس ہیں جو کہ آپ کو عام بک سٹال اسٹیشنریز پر نہیں ملیں گی، تو اب کی بار اس نے کاروبار میں صرف 10,000 روپے انویسٹ کیے۔ اس کا یہ آئیڈیا اسے اچھی خاصی اب انکم دے رہا ہے۔ اس نے 7,000 روپے تو ایک اچھی ویب سائٹ بنانے والے کو دیے، ایک اچھی ویب سائٹ بنوا لی۔ 2,000 روپے لگا کر اس نے فیس بک اور یوٹیوب پر ایڈز وغیرہ دیے، اور اب اس کے پاس 5 امپلائیز ہیں۔ اس نے 5 بندوں کو نوکری پہ رکھا ہوا ہے اس ویب سائٹ پر آرڈرز مکمل کرنے کے لیے۔ دن میں پتہ نہیں کتنے اس کے آرڈرز جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے ایک اچھا آئیڈیا پک کرنا ہے، اور نمبر 2، آپ نے مارکیٹ کی نیڈ دیکھنی ہے، مارکیٹ ویکیوم دیکھنا ہے۔ اور ہاں، اپنے مائنڈ میں یہ نہیں رکھنا کہ میں ان پڑھ ہوں، کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی سکل نہیں ہے، میرے پاس کوئی انویسٹر نہیں ہے۔ بھائی آپ صرف اپنا کاروبار کا ارادہ پکا کرو بس۔ دنیا میں 80% لوگ ایسے ہیں جو بزنس مین ایسے ہیں جو کہ بالکل ان پڑھ ہیں، ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا بزنس کا، صرف ان کا پکا ارادہ تھا، کچھ ایکسپیرینس تھا، جس کی وجہ سے وہ آج دن کے کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ دنیا بھر کے بینک لون دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں کچھ کاروبار بتاؤں گا، ایسے کاروبار آپ کو بتاؤں گا، ایسے کاروبار آپ سے ڈسکس کروں گا جن میں آپ کو اسکل کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کاروبار کے ذریعے آپ لاکھوں روپے ماہانہ کما سکیں گے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اسکرین میں لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہاں جاتے جاتے سبسکرائب کرنے مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، گڈ بائے۔